مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے پروگرام کے لیے رحیم یار خان سے خالد محمود نے یہ سوال پوچھا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ کیا چوری چھپے نکاح کرنا جائز ہے، اور اگر کوئی ایسا کر بیٹھے تو اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جانا چاہیے. دیکھیے خالد بھائی، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر وہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں. چوری چھپا یعنی چھپ چھپا کر نکاح کرنا، شادی رچانا، اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ جبکہ شادی تو ایک ایسا عمل ہے جس کو اعلانیہ طور پر کیا جانا چاہیے، اور شریعت نے یہ باقاعدہ حکم دے رکھا ہے کہ دنیا میں انسانی جوڑوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے انہیں خاص قانون کے اندر رہتے ہوئے اور شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس شادی کے معاملے کو آگے بڑھانا چاہیے. اس کو عبادت میں شمار کیا جاتا ہے. اس کے لیے پھر چوری چھپے کوئی کام کرنا کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس میں والدین یا معاشرہ رکاوٹ بن رہا ہوگا، اور یا پھر وہ کوئی غلط طریقے سے کوئی کام کر رہے ہوں گے. یہ دونوں ہی باتیں جائز نہیں ہیں. اس لیے نکاح کی بنیادی باتوں کو لازماً ہمیں جان لینا چاہیے، اس کے بارے میں سیکھ لینا چاہیے. کسی مسلمان کو کسی غیر مسلم کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. اہل کتاب خواتین کے ساتھ مسلم مردوں کو بھی کنڈیشنلی اس کی اجازت ہے کہ اگر کوئی مسلم خاتون میسر نہیں، حالات اور واقعات اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہاں شادی کی جانی چاہیے، تو وہاں اہل کتاب میں سے کسی خاتون کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزوں کو بھی دیکھا جاتا ہے. اس لیے بنیادی باتیں ایمان کی، اچھے کردار کی، اچھے اخلاق کی اگر کسی بندے نے اختیار کر لی ہیں تو اس کی بنیاد پر باہمی رضامندی کے ساتھ، والدین کی دعاؤں کے ساتھ، اپنے گھر کے جو افراد ہیں ان کی دعاؤں کے ساتھ یہ سلسلہ آگے بڑھانا چاہیے. جہاں بھی زور زبردستی ہوگا اور جہاں پر بھی جبر ہوگا تو یقیناً وہاں آدمی ایسے راستے اختیار کرتا ہے کہ جس میں وہ پھر چوری چھپے شادی کر لیتے ہیں. دیکھیے شادی بظاہر تو ہو جاتی ہے، کیونکہ شادی کی بنیادی شرائط میں سے یہ ہے کہ دونوں افراد جو ہیں، مرد اور عورت، وہ مسلمان بھی ہیں، باہمی رضامند بھی ہیں، اور وہ کسی ایسی مجلس میں بیٹھ کر ایجاب اور قبول کرتے ہیں جس میں حق مہر کی رقم بھی متعین ہو گئی، ادائیگی بھی ہو گئی، اور ایجاب و قبول بھی ہو گئے، گواہ بھی موجود ہیں. اس صورت میں جو قانونی نکاح ہے، قانونی نکاح تو پورا ہو گیا. لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آخر اتنی بہترین اور محبت کی زندگی کو اختیار کرنے کے لیے یہ چوری چھپے کا راستہ جو ہے وہ کیوں اختیار کیا جاتا ہے. اس لیے اس پر زیادہ سوچنا چاہیے. والدین کو اپنے بچوں کی تربیت اور بچوں کو اپنے والدین کا احترام، اپنے خاندان کی عزت، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو بالکل واضح طور پر کھلے عام اچھے انداز میں اچھے طریقے سے ادا کرنا، اس کو اپنا شعار بنانا چاہیے، اس کو اختیار کیا جانا چاہیے. اس سے زیادہ زور اس بات پر دیا جائے. لیکن اگر کہیں اس طرح کی صورتحال پیش آ گئی، اس میں والدین کا جبر تھا یا کوئی اور وجہ تھی، لیکن نکاح ہو گیا، نکاح کے گواہ موجود ہیں، ایجاب و قبول کی رسم پوری ہو چکی، حق مہر کی ادائیگی مکمل ہو چکی، تو اب پھر خاندان کے افراد کو کسی ایسے ریئیکشن کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ جس میں دونوں میں سے دونوں کی یا کسی ایک کی جان کو خطرہ وہ پیدا کر دیں اور وہ کسی کی جان کے درپے ہو جائیں. ایک کام ہوا، چاہے ناگواری سے ہوا، چاہے ناپسندیدہ طریقے سے ہوا، لیکن اگر وہ کام جائز ہو چکا ہے تو پھر اس کو نبھانے اور اس کو قبول کرنے میں کوئی نہ کوئی کوشش ضرور ہونی چاہیے، جس پر سرزنش ہو سکتی ہے، غصہ ہو سکتا ہے، تھوڑی بہت ناراضگی ہو سکتی ہے، لیکن اپنے جگر کے ٹکڑوں کو کیسے الگ کیا جا سکتا ہے، انسان کی جان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اگر ایک غلطی ہوئی ہے تو دوسرا بڑا گناہ ہوگا کہ جس میں اس انسانی جان کو، چاہے وہ لڑکی کی جان ہو یا لڑکے کی یا دونوں کی، اس کی جان کو لینا یہ تو قطعی طور پر ناجائز ہوگا. اس لیے ہمیں اس بات کی تعلیم کو عام کرنا چاہیے کہ مسلم معاشرہ وہ ایک دوسرے کا احترام کرنے والا اور دین کے بنیادی مسائل کو جاننے والا ہے.
جس میں جبر نہیں ہوتا، اکراہ نہیں ہوتی، زبردستی نہیں ہوتی، بلکہ جس میں باہمی مشورے ہوتے ہیں، محبتوں کی تقسیم ہوتی ہے، ایک دوسرے کی عزت اور احترام ہوتا ہے، لحاظ ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزوں کو باقاعدہ دیکھا جاتا ہے۔ اگر لوگ اس کو اختیار کریں گے تو یقیناً اس بات کی نوبت ہی نہیں آئے گی کہ کسی شخص کو چوری چھپے شادی کرنے کا جو ہے وہ سوچنا پڑے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ لوگوں نکاح کو مسجدوں میں کرو اور اس کا اعلان کرو۔ مسجدوں میں ہو جائے تو اچھا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ انسان جو ہے وہ جس رشتے میں پرویا گیا ہے اس کی بنا پر وہ ایک گھر کی بنیاد رکھ رہا ہے اور وہ ایک باقاعدہ اچھی صاف ستھری زندگی بسر کرنے کا حق رکھتا ہے۔ مسجد میں نہ بھی ہو تو تب بھی کم از کم اس کا اعلان ضرور ہونا چاہیے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ذبح کرنی پڑے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو مرد اور عورت اکٹھے رہ رہے ہیں یہ باقاعدہ ایک شرعی طریقے سے، جائز طریقے سے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نکاح کی زندگی پاکیزہ حیات بسر کر رہے ہیں، اور تاکہ کسی کو کوئی انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ لیکن اگر کہیں کسی سے ایسی غلطی یا چوک ہو چکی ہے تو پھر خاندان کے اچھے لوگوں کو مل کر اسے سنبھالنا چاہیے، اسے خراب نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے شرپسند عناصر جو مختلف خاندانوں میں، معاشروں میں پائے جاتے ہیں، ان کو سمجھانا چاہیے کہ اگر کہیں کوئی ایسی بات ہو چکی ہے تو اس کو کسی بڑے گناہ کی طرف منتقل نہ کیا جائے، تو یقیناً یہ معاملات بھی بہتر ہو سکتے ہیں۔ لاہور سے محمد سلیم صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے، آپ پوچھتے ہیں کہ قرابت داروں میں سے اگر کوئی شخص زیادتی کر رہا ہو تو کیا پھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے؟ جی ہاں، اللہ کے رسول نے تو یہی حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، اس لیے کہ صلہ رحمی، قرابت داری، رشتوں کا خیال رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور رسول اللہ نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحم میرے لفظ رحمان سے بنا ہے، اور جس نے اس رشتے کا خیال رکھا یعنی قرابت داری کا خیال رکھا میں بھی اس کا خیال رکھوں گا، اور جس نے ان رشتوں کو کاٹ کے رکھا میں بھی اسے کاٹ کے رکھ دوں گا، اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ انسانی دنیا میں یقیناً اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک عظیم انسان، ایک بڑے ظرف کا انسان، ایک بڑے دل کا انسان وہ ہمیشہ بہتر راستہ اختیار کرتا ہے اور بہتر کردار کو اپناتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھوں سے کوئی زیادتی کی ہے، کسی کا مال چھین لیا، کوئی بدزبانی کر دی، کوئی لفظ غلط استعمال کر لیے، ادب و آداب کا خیال نہیں رکھا، یقیناً یہ سب بری باتیں ہیں، لیکن جو دوسرا آدمی اسے زیادہ سمجھدار ہونا چاہیے، اگر وہ واقعی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے آگاہ ہے، واقف ہے، تو پھر اپنے دل کو بڑا کرتے ہوئے اسے معاف کرنا چاہیے، اسے سمجھانا چاہیے، اور اگر وہ سمجھ میں نہ بھی آئے تو تب بھی قطع تعلقی کی وہ شکل اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ جو حرام کے درجے میں چلی جائے۔ جب بھی کبھی غم اور خوشی کا موقع آئے تو شریک ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے تو سلام کر لے، کسی مشکل میں وہ پڑ گیا ہے تو اس مشکل میں اس کی مدد کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہے اس دوسری بات کے مقابلے میں کہ آدمی اپنی ناراضگی کی بنیاد پر قطع تعلقی اختیار کر رہا ہے اور اس سے آگے بڑھ کر بعض اوقات اس کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دینے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو کر ہمارے لیے بڑی بڑی نعمتوں کا اس نے اہتمام کر رکھا ہے، اگر اللہ کے وعدوں پر یقین ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین ہے تو پھر ہمیں چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں نظر انداز کر دینی چاہیے اور دوسروں کو معاف کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بڑا بنانا چاہیے۔ جب ہم دنیا میں انسانوں کو معاف کرنے کا حوصلہ رکھیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ہماری کوتاہیوں پر معاف فرمائے گا اور وہ ہماری گناہوں سے درگزر کرے گا۔ دنیا میں معاف کرو، اللہ تعالیٰ کی معافی حاصل کر لو، یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ حوصلہ پیدا کرے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ كل أيام الصعب